السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسکا کیوٹی۔ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج کی جو باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنے والی ہوں وہ میں نے اپنی ساری بہنوں کے لیے ویڈیو بنایا ہے، لڑکیوں کے لیے یا جو بھی پریشان شخص ہوتے ہیں ان کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہو۔ آج میں آپ سے اپنی باتیں بھی شیئر کروں گی اور یہ ولاگ مجھے بنانے کی ضرورت کیوں پڑی یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی، تو آپ نے میری باتوں کو پورا سننا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی لڑکی جب بڑی ہوتی ہے، مطلب اپنی ٹین ایج میں آتی ہے، پھر اڈلٹ ایج میں آتی ہے، تو ہر لڑکی کا بہت زیادہ اسلامی گھرانے سے تعلق نہیں ہوتا۔ مطلب ہر ایک لڑکی الگ الگ ماحول میں، الگ الگ گھروں میں بڑی ہوتی ہے۔ جو اسلامی گھرانے میں بڑی ہوتی ہے اس کا تو یہ ہے کہ باقاعدہ سے نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، اپنے ماں باپ کے کہنے سے پڑھے گی یا پھر اپنے ماں باپ کو دیکھنے سے پڑھے گی۔ پر کچھ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ اسلامی گھرانے میں پیدا نہیں ہو پاتی، بڑی نہیں ہوتی، مطلب اسے نہ تو کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھو یا قرآن پڑھو یا یہ کرو، اسے صحیح غلط کی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہاں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں کہ ہاں دل کیا تو نماز پڑھ لی اور دل نہیں کیا تو نہیں پڑھی۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ ہم سب مسلمان ہیں، بہت سے گھروں میں بہت زیادہ دینی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، دنیاوی علم سے زیادہ دین علم کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو ہر لڑکی ایسے اسلامی گھرانے سے نہیں ہوتی، اور جو نہیں ہوتی وہ اپنے من کے مطابق نماز پڑھتی ہے، دل کیا تو پڑھ لی، نہیں کیا تو نہیں پڑھی۔ اور وہ ایج بھی ایسی ہی ہوتی ہے نا جس میں دین کا یا ان چیزوں کا زیادہ شعور نہیں ہوتا۔ باقی بچوں کی طرح وہ قرآن پاک بھی پڑھتی ہیں، پورا کر لیتی ہیں، اور نماز یا قرآن کبھی پڑھا اور کبھی نہیں پڑھا، بس ایسے ہی ٹین ایج نکل جاتی ہے، پھر اڈلٹ ایج اور پھر شادی ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور شادی کے بعد کی لائف بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہاں، پر شادی سے پہلے ہم پر رسپانسبلٹی، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ آپ میں بہت ساری ایسے ہی ہوں گے جہاں پر بہت ساری رسپانسبلٹی آپ کے ماں باپ کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ تو ہر ایک لڑکی، سبھی لڑکی پڑھتی ہے، پہلے اسکول جاتی ہے، پھر کالج یا پھر یونیورسٹی جاتی ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہی ہے۔ تو سبھی کو شادی کے بعد ظاہر ہے بالکل ایک ڈیفرنٹ لائف کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے۔ شادی کے بعد کی جو لائف ہوتی ہے اس میں سبھی کو کسی نہ کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ پرابلم ہر لڑکی کو شادی کے بعد ہی فیس کرنے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے بھی کچھ لڑکیاں ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی پرابلم کو سفر کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں نا، یہ ان کے لیے بھی ہیں جو شادی سے پہلے کی لائف میں ہیں، اور ان کے لیے بھی ہیں جو شادی کے بعد کی لائف میں ہیں، کیونکہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ہر لڑکی کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور فیس کرتی ہے۔ بہرحال شادی کے بعد زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بٹ شادی سے پہلے بھی کچھ لڑکیاں فائنینشیل حالات کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہیں یا پھر کچھ اور پرسنل پرابلمس ہو سکتی ہے۔ باقی جو میجر پرابلمس ہوتی ہیں نا وہ شادی کے بعد ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہر لڑکی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہی ہے، شادی کے بعد بھی، شادی سے پہلے بھی، چاہے اس کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، کتنی بھی دولت ہو، اگر شوہر اچھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو سسرال میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا، اور اگر دولت زیادہ ہے تو شوہر وفادار نہیں ہوگا یا پھر والدین سے نہ بنتی ہوگی، اور اگر شوہر بھی ٹھیک ہے اور سسرال بھی ٹھیک ہے اور دولت بھی ہے تو اولاد نہیں ہو رہی ہوگی۔ یعنی ہر کسی کو، اگر ہم آس پاس نظر دوڑائیں تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر کوئی نہ کوئی پرابلم فیس کرتا ہی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کو نا پوری دنیا میں گانا شروع کر دیتے ہیں۔ گانے سے مطلب پہلے اپنے ریلیٹیو کزن کے ساتھ ڈسکس کریں گے، پھر اپنے فرینڈ سے ڈسکس کریں گے، وہاں سے بھی ہماری تسلی نہیں ہوگی، پھر اگر ہمارے سسرال یا شوہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے پھر ہم اپنے والدین سے ڈسکس کریں گے، یعنی ہم اپنے سارے پرسنل میٹر دوسروں سے ڈسکس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اصل چیز جو ہمیں کرنی چاہیے نا، اپنے تمام مسئلوں کے حل کے لیے ہم اللہ سے رابطہ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، شاید اس لیے ہم اللہ سے رابطہ نہیں کرتے کہ اللہ سے نا ہمیں وہ رسپانس نہیں ملتا۔ رسپانس مطلب جیسے ہم اپنے دوست سے باتیں کرتے ہیں، بدلے میں رسپانس کرتی ہے نا
بولے گی ہاں تم نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا، یا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ کی طرف سے نا ہمیں یہ بیک ٹو بیک رسپانس نہیں آتا۔ تو ہم میں سے بہت سی لڑکیاں یا عورتیں اپنی یہ ساری باتیں اللہ سے کرنے کے بجائے لوگوں سے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور لوگوں سے کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگ جنہیں ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں وہ ہماری بات کو 10 دن رکھ لیں گے، 20 دن رکھ لیں گے، مہینہ 2 مہینہ، سال رکھ لیں گے۔ جیسے آپ کی ان سے بگڑے گی یا جو بھی ہوگا یا نہ بھی بگڑے، جس بندے کو آپ نے یہ بات بتائی ہے نا، وہ بات اس بندے کے منہ سے نکلنی ہی نکلنی ہے۔ اپنا جو سیکرٹ ہے یا اپنی کوئی بات جس بندے کو بتائی ہوتی ہے نا، وہ 100 بندوں کو پتہ چل جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا دوست ضرور چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنے سارے پرابلم ڈسکس کر سکے، تاکہ جو اس کا دوست ہے وہ اس کی رہنمائی کر سکے یا پھر کوئی مورل سپورٹ اس کو دے سکے۔ میں مانتی ہوں چلے ٹھیک ہے، آپ کا کوئی بھی ایک ایسا دوست ہے، چاہے وہ کزن کی فارم میں ہو یا محلے کی دوست ہو، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہر کسی کو اپنے مشکلات کا بتانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کسی کے پاس نہیں ہوتا وہ دوست یا کزن جس سے وہ اپنی باتیں کر سکے، اپنا دل ہلکا کر سکے، اس لیے وہ اندر ہی اندر پریشان رہتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہمارے سارے مسئلوں کا حل صرف ایک ہستی کے پاس ہے، اور وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ۔ پتہ نہیں کیوں ہم سب کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں، نہیں بتاتے تو صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتے۔ کبھی کبھی جب انسان بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتا ہے نا، ہر کسی کی اکثر کبھی نہ کبھی ایسی ڈپریشن والی حالت ہوتی ہی ہے، اور جب کوئی بہت زیادہ ڈپریشن یا اینگزائٹی میں جاتا ہے نا، تو اس کا کچھ بھی کرنے کا من نہیں کرتا، نہ کھانے کا اور نہ کسی کام کا من کرتا ہے، اور شاید نماز پڑھنے کا بھی من نہ کرے۔ بہت سی لڑکیاں یا عورتیں بنا کوئی مسئلے کے بھی نماز نہیں پڑھتی، وہی کہ اللہ سے بیک ٹو بیک انسٹنٹ رسپانس نہیں ملتا۔ بٹ ایک چیز جس کی وجہ سے میرا اللہ کے ساتھ یہ کنیکشن قائم رہا، وہ صرف ایک چیز ہے، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے جس کو میں نے اپنی شدید ڈپریشن میں بھی پڑھا، شدید اینگزائٹی میں بھی پڑھا، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نا، جب ڈپریشن کا بہت زیادہ حلبہ دماغ پر آ جاتا ہے، تو پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ سے جو امید ہوتی ہے نا، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کبھی امید چھوڑنی ہی نہیں چاہیے، اور بندوں سے امید کبھی رکھنی نہیں چاہیے۔ اصل میں مسلسل اسٹرگل کرنے کے بعد جب نہ ختم ہونے والی ناکامیاں بار بار ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے نا، تو بھی ایک نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اب بہت ساری لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں جو لائف میں اسٹرگل کر رہی ہے، کچھ گھر سے بزنس کر رہی ہیں، کچھ جابس کر رہی ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا اسٹرگل لائف میں کر رہی ہے۔ کوئی اپنے سسرال والوں کو یا شوہر کو یا ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، قرآن بھی پڑھ رہے ہو، لیکن بار بار آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، اور ناکامی اسی کی کیفیت ہے۔ یعنی آپ اللہ سے مانگے جا رہے ہو مگر اللہ کی طرف سے آپ کو مل نہیں رہا، حالانکہ ایسے ہو نہیں رہا ہوتا، تو آپ بہرحال ایک ایسے فیز میں چلے جاتے ہو جہاں پر آپ کو اللہ سے بھی امید ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کبھی کچھ بھی ہو جائے، آپ کو اللہ سے کبھی امید ختم نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ اللہ سے امید ختم کر دیتے ہیں نا، تو اٹس مینس کہ آپ بس ساری کشتیاں جلا چکے ہو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو آپ کی پریشانی کو ختم کر سکے، جسے آپ سہ رہے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جو آپ کے ڈپریشن کو، آپ کی اینگزائٹی کو، آپ کی پریشانی کو ختم کر سکے۔ کچھ نہ کرو، بس نماز پڑھو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ پر یقین رکھو، اور قرآن پڑھو۔ یعنی ہر مشکل کا حل صرف نماز ہے۔ اور جو اس ڈپریشن اور اینگزائٹی فیز سے گزرتا ہے نا، کسی کو نہیں پتہ ہوتا اس کی کیا حالت ہے، اونلی ہی اور شی نوز۔
اور اس کا کسی چیز کا من نہیں کرتا، نہ کام کا اور نہ ہی کھانے پینے کا۔ لیکن ایک چیز کرنے کے لیے میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ سورہ رحمان ضرور پڑھو، 3 بار سورہ رحمان ضرور پڑھو۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ کر رہی ہوں کئی مہینوں سے، اور جتنا چینج میں نے اپنی لائف میں فیل کیا ہے مجھے نہیں پتہ۔ جیسے یوٹیوب پر آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے نا کہ سورہ رحمان کو پڑھنے سے یہ ہو گیا یا وہ معجزہ ہو گیا، میری لائف میں مجھے نہیں پتہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کوئی مجھے پریشانی ہو، کوئی بھی کیسی بھی، مطلب آپ کو اپنی لائف میں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ایون کچھ بھی پرابلمز ہو، آپ سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 3 بار سورہ رحمان پڑھیں۔ آپ سے نہیں وضو ہوتا مت کرو، نہیں قرآن کھولا جا رہا مت کھولو۔ جیسے بہت سے لوگ نہیں ہوتے گھر پر، نہیں پڑھ پاتے قرآن، جابس یا کوئی کام کی وجہ سے نہیں ہوتے گھر پر، تو آپ موبائل کھولو، اس میں گوگل پر سورہ رحمان لگاؤ اور 3 بار سورہ رحمان پڑھو، یا سن لو۔ سورہ رحمان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، وہاں سے دیکھ لینا۔ تو مطلب آپ ڈیلی روٹین بنا لو کہ کچھ بھی ہو جائے یہ 3 بار سورہ رحمان پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس سے پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو آپ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد اپنی لائف میں فیل کرو گے نا، وہ ہے سکون۔ اتنا سکون ملے گا نا آپ کو، بہت زیادہ، مطلب اتنا سکون ملے گا کہ اس سکون کی میں آپ کو تاثیر نہیں بتا سکتی، اندر تک پرسکون ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ کے مسئلے چل رہے ہوں گے وہ ایک دم سے آپ کے دماغ سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو اپنے ورڈز دے رہی ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں، اور اسی طرح سورہ رحمان کو آپ اپنے ڈیلی روٹین میں پڑھنے کا حصہ بنا لیں گے نا، تو ہاں آپ اللہ کے ساتھ آہستہ آہستہ نا آپ کا کنیکشن بننا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی فوراً، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا کنیکشن بننا شروع ہو جائے گا۔ سورہ رحمان کو میں نے وتھ ٹرانسلیشن، مطلب پورے ترجمہ کے ساتھ سنی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آپ کو سورہ رحمان کی طاقت پر اتنا یقین ہو جائے گا نا، اتنا یقین ہو جائے گا، آپ کی لائف میں کتنا بھی مسئلہ آ جائے، آپ کا بہت زیادہ رونے کا من کرے یا بہت پریشان ہو کہ بس اب تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، لیکن 3 بار سورہ رحمان پڑھنے کے بعد آپ کو جو سکون ملے گا نا، میں بس اس سکون کی مثال نہیں دے سکتی ہوں۔ اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ڈیولپ ہوگا، آہستہ آہستہ آپ نماز کی طرف بھی آئیں گے، آہستہ آہستہ آپ کا اللہ سے دعا کرنے کا دل کرے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کو یہ فیل ہونے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننا شروع کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر آپ اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کرنی شروع کر دیں گے۔ پھر آپ اپنی پرسنل باتیں کسی دوست، کسی کزن یا ریلیٹیو سے نہیں شیئر کریں گے، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی سے اپنے دکھ سنانے کی۔ بس اکیلے کمرے میں بیٹھے اور اللہ سے اپنی ساری باتیں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگو، جو بھی پوری امید سے مانگو، جو بھی پوری امید سے مانگو، اللہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کا خدا ہے، بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور سم ٹائمز ہم محنت بھی کر رہے ہیں، اسٹرگل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اور نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مسلسل، لیکن پھر بھی نہ ہمیں وہ چیز مل رہی ہوتی ہے یا آپ کو وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ نا ہاتھ دھو کے اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جائے، اللہ سے ضد نہ لگا لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری بہتری، ہماری بھلائی ہم سے کئی زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو پھر اللہ کی مرضی پر چھوڑ دو، لیکن دعائیں کرنا کبھی نہ چھوڑو۔ دعائیں آپ ہمیشہ کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسی کی دعائیں سنے گا، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعائیں سنتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی کس کی نیکی اور کب پسند آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ وہ ایک آیت سنی ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ آپ کبھی نہ بھولا کرو، اور یہ پڑھتے رہا کرو، کچھ بھی کام کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، ان اللہ مع الصابرین، آپ یہ آیت پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کا کلام میں تو ویسے ہی بہت برکت ہوتی ہے۔ تو بس یہ تھی میرے آپ سے شیئر کرنے کی باتیں، جتنا بتا سکتی تھی، جتنا شیئر کر سکتی تھی، وہ میں نے آپ سب کے ساتھ کیا ہے،
اور ہاں، آپ کو سورہ رحمان سے ضرور فائدہ ہوگا. آپ کا ڈپریشن بھی دور ہوگا، ایگزائٹی سے بھی نکل جائیں گے، اور آپ کی لائف میں ضرور کچھ نہ کچھ چینج ہوگا. تو السلام علیکم. دھیان رکھو اپنا، اور اپنی ہر باتیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں. اللہ حافظ.